قرآن پاک اللہ عز و جل کی وہ جلیل القدر اور عظیم الشان کتاب ہے جس میں ایک طرف تو حلال و حرام کے احکامات، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال اور انبیاء کرام اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور احوالات، جنت اور دوزخ کے حالات مذکور ہیں، تو دوسری طرف اس کے باطن میں بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں اور ایسے سمندر موجیں مار رہے ہیں جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن پاک کے بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچتی رہے۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی اس عظیم الشان جمعیت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، قرآنی مضامین کا احاطہ کر کے کبھی علماء آسودہ نہیں ہوں گے اور بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ پرانا نہیں ہوگا، اور قرآن کے عجیب و غریب مضامین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ فاتحہ کے معنی پر آگاہ فرما دیا تو ان میں سے 1,40,999 علوم مجھ پر ظاہر ہو گئے۔ اسی طرح امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی نے سورۃ فاتحہ سے 2,47,999 علوم نکالے ہیں۔ قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں 30 سپاروں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا باطن اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر اور کوتاہ ہیں۔ الحاصل قرآن مجید میں صرف علوم و معارف ہی کا بیان نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ساری کائنات اور سارے عالم کی ہر چیز کا روشن تفصیلی بیان کیا گیا ہے، یعنی آسمان کے ایک ایک ستارے، سمندر کے ایک ایک قطرے، سبزۂ ہائے زمین کے ایک ایک تنکے، ریگستان کے ایک ایک ذرے، درختوں کے ایک ایک پتے، عرش و کرسی کے ایک ایک گوشے، عالم کائنات کے ایک ایک کونے، ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر واقعہ اور مستقبل کا ہر حادثہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کتاب میں کوئی بھی چیز اٹھا نہ رکھی، یعنی کوئی بھی علم پوشیدہ نہیں رکھا گیا، لیکن واضح رہے کہ قرآن کی یہ اعجازی شان و شوکت ہمارے تمہارے اور عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کی اس اعجازی شان کا کامل ظہور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور صرف آپ ہی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے تمام مضامین اور معانی کو تفصیلی طور پر جان لیا، اور سارا قرآن نازل ہو جانے کے بعد کائنات عالم کی کوئی شے، ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں رہا۔ آپ نے ہر غیب اور شہادت کو تفصیلی طور پر جان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بعض اولیاء کرام اور علماء عظام کو بھی بقدر ظرف ان کے باطنی علوم اور معارف سے حصہ ملتا رہا، جن میں سے کچھ کتابوں کی شکل میں لاکھوں صفحات پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور کچھ سینوں کے صندوق میں اور دلوں کی تجوریوں میں اب تک پوشیدہ ہی رہ گئے ہیں، جو آئندہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک صفحات کرتاس پر جلوہ ریز ہوتے رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غیبی خبر سے کہ علماء کرام کبھی قرآن سے آسودہ نہ ہو سکیں گے، ہوتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف عطا فرماتے رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ میں قرآن مجید کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔